دوستو، جو کچھ میں نے سیکھا، جو مجھ پہ گزری ہے، جو بٹ صاحب کے ساتھ دن گزرے ہیں، میں اس کو امانت سمجھتا ہوں اس نوجوان نسل کی جو بٹ کے نظریات کو مانتی ہے۔ اس لیے میں ان کے حوالے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، ورنہ یقین مانے کہ یہ دہراتے کتاب لکھتے وقت بہت ساری تکلیف ہوتی ہے، بہت ساری تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال راولپنڈی واپس آئے تو کچھ دن وہاں رہے۔ اس دوران ایک دفعہ اپنا امان اللہ خان صاحب بھی آئے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ لنچ کیا، لیکن ان کو اس چیز کا کوئی پتہ نہیں تھا کیونکہ آپریشنل ونگ سارا چیئرمین جو مقبول بٹ ہے وہی وہ کر رہے تھے، لیکن یہ پتہ تھا کہ یہ کوئی منصوبہ وغیرہ بنا رہے ہیں۔ تو جناب، اس کے علاوہ مجھے ڈاکٹر فروغ کے بہت سارے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے بانجوں بتیجوں کے ساتھ ملنے کا بھی اتفاق ہوا۔ تو بٹ صاحب کی جو پوزیشن تھی اس وقت بھی، ان کو جو ہے نا، اس وقت آپ اندازہ کریں، ان کے بچے تھے جاوید اور شوکت، یہ میرے خیال میں 10 سال یا 12 سال کے تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا۔ اور بٹ صاحب کی آمدنی جو تھی نا، جب مجھے یہ پتہ چلا، اس وقت تو بہرحال 300 روپیہ ایک رقم ہوتی تھی۔ صدیق بابا مہاجرہ شماری کے ایک سرمایہ دار تھے، وہ ان کو 300 روپیہ دیتے تھے۔ یہ ان کا تمام جو ہے نا 24 گھنٹے پارٹی اور ملک کے لیے کام کرنے کا جو روٹی پانی ہے یہ ملتے تھے۔ بہت خوددار تھے، بے شک کچھ دوست وغیرہ مدد کرتے ہوں گے، لیکن کبھی بھی اپنے منہ سے کوئی حاجت نہیں بولتے تھے۔ تو میں نے ہمیشہ ان کو اپنا قمیض شلوار میں اور نائلان چپل میں یا پشاوری چپل میں دیکھا ہے۔ کپڑے بہت اچھے اپنا طریقے سے ڈیزائن اور صاف ستھرے پہنتے، صفائی کا بہت ان کو وہ تھی، عادت تھی، صاف بہت رہتے تھے۔ تو جناب، اس دوران مجھے مزید ٹریننگ کا، مزید اپنا ریویو کرنے کا سارا موقع ملا۔ اس کے بعد ایک دن انہوں نے کہا جی چلے ہم لوگوں کو جانا ہے۔ تو بٹ حسب معمول ڈاکٹر فروغ حیدر اور کیا نام ہے، جاوید ساگر، یہ ہمارے ساتھ، اور ایک صادق تھا، ایک صادق اور یار محمد جو تھا، ایک افوانے کا رہنے والا تھا جس نے مجھے ٹریننگ بھی دی تھی، اس کو ساتھ لے چلے اور ہم ایبٹ آباد سے آگے بالا کوٹ تک ہمیں انہوں نے گاڑی پہ چھوڑا۔ بالا کوٹ سے ہم آگے ایک جیپ میں چڑھے اور ہمارے پاس جو ہے نا تھوڑا سا اسلحہ بھی تھا، اور ہم وہاں سے پیدل چلے بٹا کنڈی تک۔ بٹا کنڈی وہ جگہ ہے جہاں جو پاکستان کا اور گلگت کا اور آزاد کشمیر کا نیلم کا جو مین جو ہے نا وہ جگہ ملتی ہے۔ ایک طرف پہاڑی پہ چڑھ کے نیلم چلے جاتے ہیں، ایک طرف پہاڑی پہ چڑھ کے نا اپنا گلگت کی طرف جاتے ہیں، جو پرانا راستہ تھا، جو اب محدود، البتہ بکروال گجر وغیرہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم نے وہاں پہ بٹ صاحب نے کہا وہ بکروال جا رہا تھا، اس سے ایک بکری لے لو، کہ بکرا لے لو۔ تو بہرحال میں گیا تو میں نے اس سے، تو مجھے یاد ہے کہ 4 روپیہ کہ 5 روپیہ کہ 3 روپیہ میں اس نے ہمیں ایک بکرا دے دیا، 12-13 کلو کا تھا، دے دیا۔ تو وہ اتارا تو ہم نے وہ ذبح کیا۔ تو وہاں پہ ایک پتھروں کا ایک جیسا گھر بنا تھا، اس میں کوئی تھا تو نہیں، شاید مسجد کے لیے یا کسی کے لیے استعمال کرتے ہوں، ڈوک تھا۔ یہ گرمیوں کے اگست کے ہی دن تھے۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے نا ٹھہرے، اور مجھے یاد ہے یہاں پہ بٹ صاحب نے وہ جو گلیشیئر تھی پہاڑ کی جو نیلم کی طرف پہاڑوں پہ، اس کے بارے میں سارا کچھ بتایا تھا کہ کیسے چلنا ہے، کیا چلنا ہے، اور رسی باندھ کے چلتا ہے۔ تو سردی بہت تھی، رات کو انہوں نے ڈیوٹی لگائی، تو میں نوجوان تھا، تھک گیا، گوشت کھایا ہوا تھا سارا کچھ، 2-3 گھنٹے 2-2.5 گھنٹے ڈیوٹی تھی۔ تو اس دوران جو بٹ صاحب جو ہے نا وہ جو بسترا ہوتا ہے، وہ جو
جس میں وہ سوتے ہیں بیگس، وہ بڑا بیگ تھا، اس میں یہ بھی جو صادق اور یار محمد بھی اپنا اپنا بیگ تھا ان کو، تو یہ بھی تھا بیگ. تو میں جو ہے نا میں اور آرام سے کوئی گھنٹے کے بعد مجھے سردی لگ گئی، کیونکہ حالت یہ ہوتی تھی کہ آگے کی طرف اگر آگ جلاتے تھے پیچھے کی طرف سردی لگتی تھی. تو بہت ہی کٹن دور تھا، بہت ہی کٹن پوزیشن تھی. تو میں نے کیا کیا، میں نے آرام سے بٹ صاحب کے وہ جو پیروں کے نیچے جو ہے میں نے ایک طرف سونے کی کوشش کی. جب میں پورا لیٹنے لگا تو بٹ صاحب نے مجھے جو ہے نا پیر سے مارا اور جگایا. کہتا اٹھو، یہ تم نے کیا کیا، تم نے ہم سب کی جان جو ہے نا خطرے میں ڈال دی، اور تم یہاں آ گئے، تمہاری تو ڈیوٹی تھی، اور بجائے اس کے 2 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے کر دی. مطلب ساتھ ساتھ سکھانے کا ایک عمل تھا ایک استاد کا. اس وقت جب وہ ڈسپلن کی بات کرتے تھے، جب وہ سکھانے کی بات کرتے تھے، اس وقت وہ بہت ہی ڈسپلنڈ ایک استاد، ایک ٹیچر ہوتے تھے. اور وہ بتاتے تھے بعد میں جب ہم غصے سے نکل جاتے تھے، وہ بتاتے تھے یہ اس وقت آپ کو غلط لگے گا، برا لگے گا، اور میں بھی جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ آپ کی زندگی میں ایک جو ہے نا ایک فائدہ دے گا. ایک زندگی میں ڈسپلن جو ہے نا بہت بڑی بات ہے. مطلب یہ ان کی عادت، ڈسپلن میں جتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، شاید آپ لوگ یقین نہیں کرو گے، میں نے بٹ صاحب کو جس سائڈ پہ، اگر وہ رائٹ سائڈ پہ سوتے تھے نا، سویرے میں نے اسی سائڈ پہ ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا. لیفٹ سائڈ پہ سوتے تھے، یعنی یہ بہت ہی زیادہ، میں نے پھر اس پہ بات بھی ہم نے کی. کہتا ہے میں جس سائڈ میں سوتا ہوں اسی سائڈ میں رات کو سویرے اٹھتا ہوں، میں کروٹ نہیں بدلتا. یعنی یہ بڑی مطلب حیران کن بات ہے. میں بڑا حیران ہوا تھا جب انہوں نے کہا نہیں میں ایسے ہی کرتا. اور میں نے پھر چیک کیا، کیونکہ جیل میں بھی میں، اشرف، بٹ صاحب اکٹھے ایک سیل میں ہمیں سی کلاس ہی دی تھی. جب تک بٹ صاحب کو بی کلاس جب دی، انہوں نے کہا جب تک میرے نوجوانوں کو، میرے کارکنوں کو، میرے سپاہیوں کو آپ لوگ نہیں دو گے تب تک میں بھی نہیں لوں گا. اور پھر جب ہمیں بھی دے دی تب بٹ صاحب نے لی. یہ اس کو کہتے ہیں لیڈر، اس کو کہتے ہیں لیڈر، اس کو کہتے ہیں شفیق باپ. جان دینے کے لیے ہر وقت ہم تیار رہتے تھے. تو جناب انہوں نے پھر یہ بتایا نہیں میں، آپ مجھے نوٹ کرو، جس طرف سوؤں گا اسی طرف سویرے اٹھوں گا. تو جناب ڈسپلن ان میں بڑا تھا. سردی ہو گرمی سویرے نہاتے تھے، سردی ہو گرمی کچھ بھی ہو شیو کرتے تھے. مطلب یہ ایک بڑے صاف ستھرے بال، ہر چیز جو ہے نا وہ بالکل اپنا ڈسپلن رہتے تھے. جس طرح ایک صاف ستھرا ایک آدمی، ایسے نہیں لگتے تھے کہ اقتصادی حالات ان کے خراب ہیں. تو بہرحال یہاں سے ہم جناب سویرے اٹھے. سویرے اٹھ کے ہم نے جب ہم اوپر گئے، میں بھی بہت تھکا ہوا تھا. میرے پاس ایک بیگ تھا، میں نے وہ بیگ نیچے رکھا، میں گلیشیئرز پہ نیچے برف پہ پھسل گیا. لیکن جب بٹ صاحب چلے آئے تو بٹ صاحب آئے تو انہوں نے مجھے پھر جو ہے نا ڈانٹا، اور پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ اس پہ کہیں کہیں سوراخ ہوتے ہیں، آپ نے غلط کیا. یہ میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا، آپ صرف اٹھتے وقت قدم رکھے، نیچے جاتے وقت آپ نے کوئی بات ہی، کوئی قدم ہی نہیں رکھے سنبھال کے. تو جناب اس طرح جو نا ہم نیچے چلے گئے تو ایک نیلم اس جنگلات میں جو تھا نا ایک گیسٹ ہاؤس تھا. ہم نے گیسٹ ہاؤس کو دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا. دائیں بائیں دیکھے ادھر ادھر تو کوئی نہیں تھا. تو بٹ صاحب نے کہا تالا توڑو. ہم نے جناب تالا توڑا. تالا توڑ کے اندر گئے تو وہاں پہ بیٹھے تو ہم نے دیکھا جو کچھ بھی ہے وہاں کچھ بھی نہیں. ایک چائے تھی، شاید وہ بھی دودھ کے بغیر، تو وہ ہم نے بنائی. تو ہم نے پھر دائیں بائیں اس کو ڈھونڈا جو چوکیدار کو. جب چوکیدار ملا تو چوکیدار شور مچانے لگا، تالا شالا. تو وہ یار محمد نے کہا کہ کچھ تو کہنا، یہ ایک کرنل ہے، ایک میجر صاحب ہے، تو آپ کو یہاں نہیں تھے، آپ کو کہیں ڈسپلن کا مسئلہ نہ بن جائے، آپ یہاں کیوں نہیں موجود تھے. وہ بیچارہ ڈر گیا. بہرحال بٹ صاحب نے ان کو بلا کے پیسے دیے، مرغا وغیرہ جو بھی تھا، چائے چاول وغیرہ وہ لانے کے لیے کہا. اور وہ جا کے نا وہ لایا اور لا کے نا ہمیں دیے، اور وہاں پکایا، ہمارے ساتھ رہا. وہ ہم 2 راتیں وہاں رہے.
اور 2 راتوں کے بعد ہم نیچے اتر گئے، مطلب سمجھ لو کہ اس جنگل سے نیچے اتر کے جو مظفر آباد دریا کشن گنگا جو ہے، جس کو کشن گنگا ہے، جس کو نیلم بھی کہتے ہیں آپ، جس کو مسلمان انہوں نے بنایا، نیلم بنا دیا، اصل میں یہ کشن گنگا ہے۔ اس طرف جو کشمیر کا وہ طرف ہے اس کو کشن گنگا ہی کہتے ہیں، وہاں نیچے اتر گئے۔ دوستو، جو کچھ میں نے سیکھا، جو مجھ پہ گزری ہے، جو بٹ صاحب کے ساتھ دن گزرے ہیں، میں اس کو امانت سمجھتا ہوں اس نوجوان نسل کی جو بٹ کے نظریات کو مانتی ہے۔ اس لیے میں ان کے حوالے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، ورنہ یقین مانے کہ یہ دہراتے کتاب لکھتے وقت بہت ساری تکلیف ہوتی ہے، بہت ساری تکلیف ہوتی ہے، لیکن